من عاشق حسین من زائر حسین من عاشق حسین من زائر حسین۔ ایک اور پہلو آج کی مجلس کی مناسبت سے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات چونکہ یہ نظام اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اور پوری دنیا کے اوپر اللہ کا قائم کردہ نظام حکمت کار فرما رہے گا اور ہے، چاہے مجھے پسند ہو یا مجھے پسند نہ ہو، تو بعض اوقات اس نظام میں آنے والے واقعات اور معاملات کو دیکھنے کے بعد ایک بات کا اندازہ اور ایک بات کا احساس ہونے لگتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ کمزوری ہے یا حکمت ہے۔ کمزوری اور ہوتی ہے، حکمت اور ہوتی ہے۔ بعض اوقات کہیں خاموش رہ جانے کو کمزوری سمجھ لیا جاتا ہے، جبکہ وہ عدالت ہوتی ہے، وہ حکمت ہوتی ہے، وہ مصلحت ہوتی ہے۔ میں یہ آغاز بیان میں بھی کہہ چکا ہوں، اور یہ تاریخ پر ہے کہ لوگوں کو بعد میں سمجھ میں آتا ہے، معاملہ دیر سے سمجھ میں آتا ہے۔ اس وقت سربراہ نے جو کام کیا ہوتا ہے، وہ سربراہ نبی کی صورت میں ہو، وہ سربراہ مولا امام علی کی صورت میں ہو، امام حسن اور دیگر ائمہ کی صورت میں ہو، جب ایک امام پیشوا رہنما کوئی قدم اٹھاتا ہے، بہت سے لوگوں کو دیر میں سمجھ میں آتی ہے بات، اور اس وقت سمجھا جاتا ہے کہ یہ کمزوری تھی۔ آپ آغاز سے ہی لے لیجئے، نبی مکرم کی صلح حدیبیہ کتنے لوگوں نے توجہ ہے بھائی، کمزوری ہے یا حکمت ہے؟ نبی نے فرمایا، انہوں نے کہا آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ حضرت نے فرمایا مت کرنا، وہی رکھ لینا اسے، ہمیں نہیں چاہیے۔ کہ اگر آپ کا آدمی ہمارے پاس آ گیا تو ہم نہیں دیں گے، مگر ہمارا آپ کے پاس چلا گیا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ حضرت فرمایا واپس کر دیں گے، آپ آج اس سال واپس چلے جائیے، بعد میں آئیے گا۔ بھائی جتنی شرطیں وہ رکھ رہے تھے، نبی مکرم اسے مان رہے تھے، تو عزیزان گرامی ذرا کلیجہ سنبھال کے سنا جائے، بہت مشکل تھا۔ جب تک کہ مشیت کا پابند نفس نہ ہو، جب تک کہ مطیع مطلق نفس نہ ہو، اسے سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ عزیزان گرامی بڑے جگر کی بات تھی، نبی مکرم سارے ان کے مطالبات مان رہے ہیں، اور جب مطالبات نبی نے مان لیے تو یہ آواز کہیں سے آئی تھی نا کہ آج جتنا نبی پر شک ہوا ہے کبھی نہیں ہوا شک۔ بھائی شک و شبے پڑھنے لگے نا، مشکل بات ضرور تھی، میں ان کا دفاع نہیں کر رہا یہ کہہ کے کہ مشکل بات تھی، مگر مشکل تھی۔ مجھے اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے، بعض اوقات فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں تو مانا نہیں جاتا، اور وہی فیصلہ بعد میں سمجھ میں آتا ہے۔ میں 9 محرم کی مجلس میں کہہ چکا ہوں، اب سے 25 سال پہلے خمینی بت شکن نے کہا تھا یہ شیطان ہے جسے امریکہ کہتے ہیں۔ لوگ کہنے لگے سیاسی باتیں مت کرو، مرد آباد کے نعرے مت لگاؤ، میں بھی نہیں لگوا رہا، 10 دن میں نے بھی نعرہ نہیں لگوایا، اس لیے کہ مجھے مزاج کے مطابق چلنا ہے اور مجھے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ کسی نے لگایا، میں نے تائید ضرور کی، مگر میں نے اس عشرے کو کوئی سیاسی جلسہ نہیں بنایا، لیکن میں اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں۔ 25 سال پہلے حضرت آیت اللہ خمینی نے کہا یہ شیطان ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، آج سب یہی بات بول رہے ہیں یا نہیں؟ لہذا یہاں اس انداز سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ حقدار کو حق دیا جائے اور فیصلے اور معاملات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ تھوڑا سا برداشت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ کہنے لگے کہ آپ کا آدمی آئے گا تو ہم نہیں دیں گے، اور ہمارا آئے تو واپس کرنا ہے۔ لوگوں کو بعد میں سمجھ میں آیا کہ جو نبی کو چھوڑ کر چلا جائے وہ واپس لینے کے قابل کہاں ہے۔ اور جو وہاں سے یہاں آ گیا اسے مسلمان بنانا تو نبی کا کام ہے، ہم واپس کر دیں گے، اس کی تربیت کر کے ہم اسے واپس کر دیں گے۔ لہٰذا بہت سارے معاملات، تاریخ آگے بڑھتی رہی اور تاریخ یہاں تک پہنچی کہ صلح امام حسن بھی سامنے آیا، وہاں بھی یہی رہا، بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ عزیزان گرامی، ہم وہاں تو نعرہ لگا دیتے ہیں، یہاں بھی نعرہ لگائیے،
یہاں جنہوں نے ناسمجھی کا ثبوت دیا تھا وہ کسی اور خیمے کے لوگ نہیں تھے. بھائی مجھے کڑوی سی گولی دینے دیجئے. وہ جنہوں نے امام حسن کی صلح پہ شک کیا تھا وہ کسی اور خیمے کے لوگ نہیں تھے. لہذا برداشت بڑھانے کی ضرورت ہے, سمجھداری بڑھانے کی ضرورت ہے. امام کی صلح کو بہت سے لوگوں نے پسند نہیں کیا, تاریخ پڑھی جائے نا. تو یہاں پر بات آگے بڑھتی ہے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ حسین ابن علی کی شہادت معاذ اللہ, حسین ہار گئے جنہوں نے کہا, اور یزید جیت گیا. تم وقتی نگاہوں سے دیکھتے ہو. شاید وہ لوگ جو اس زمانے میں امام حسین کی شہادت کو دیکھ رہے تھے, بی بی کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھ رہے تھے, وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ہارے ہیں اور وہ جیتا ہے جس نے رسی ڈالی ہے. لیکن ان کی روحیں آج دیکھیں جنہوں نے کل شک کیا تھا کہ بتاؤ کون جیتا اور کون ہارا. حسین جیتا, زینب جیتی, زین العابدین جیتے, یزید ہارا. اور یہ یزید نہیں ہارا ہے, یزیدیت ہاری ہے. اس لیے کہ میرے مولا امام حسین نے ایک نظام دیا, مثلی لا یبایا مثلا, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میرے مولا نے اگر یہ کہہ دیا ہوتا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا تو شاید ایک تحریک شروع نہ ہوتی. یہ جملہ حسین ابن علی کا ایک تحریک ہے. یہ جملہ امام حسین علیہ السلام کا ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے. یہ در حقیقت سب کو جھنجھوڑ رہا ہے جملہ کہ تم حسین جیسے تو نہیں ہو سکتے مگر حسینی خوشبو تو آ سکتی ہے تمہارے اندر. تمہارے اندر امام حسین کے کردار کی خوشبو تو آ سکتی ہے. بس جسے بھی یزیدی صفت دیکھو تو حسینی خوشبو کو اٹھاؤ اور اس کے آگے ہاتھ نہ بڑھاؤ اور اس کی بیعت نہ کرو اور اس کی تائید نہ کرو, اس سے اختلاف کرو, اس سے نفرت کا اظہار کرو. اسے حسینی خوشبو کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی, عزیزان گرامی, یہ اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ جو ایک مدتوں سے مجلس سن رہا ہے اور میری اور آپ کے لیے بڑا فخر ہے, تو ہمارے اندر حسینی خوشبو ہے اور بہتر ہونی چاہیے. اور حسینی خوشبو یہی ہے کہ ظالم سے کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا اور مظلوم سے کبھی نفرت نہیں ہوگی. مظلوم سے ہمیشہ پیار ہوگا. مظلوم کوئی بھی ہو, مظلوم کسی بھی مکتب کا ہو, مظلوم کسی بھی مسلک کا ہو, کسی بھی رنگ اور نسل کا ہو, کوئی بھی زبان بولتا ہو, مظلوم ہمارا ہے. ظالم کوئی بھی ہو, چاہے برابر میں رہتا ہو, ساتھ بیٹھتا ہو, ظالم ہے, ہم اسے نفرت کریں گے. یہ ایک نظام ہے جو امام حسین علیہ السلام دیتے ہوئے جا رہے ہیں اور آج چہلوں میں ہے. آج جناب زینب کی فتح کا دن ہے. من عاشق حسین